بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ اگر کوئی تیرے حق میں برائی کرے اور تو کسی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں کو بھول جا۔ مضبوط ایمان ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ سخی خواہ مفلس ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بخیل خواہ دولت مند ہو وہ لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے مگر انسان بننے میں ناکام ہو گئے۔ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی آزادانہ بسر ہوگی۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بیوقوف کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ تین باتیں آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں: حسد، حرص اور تکبر۔ کسی چھوٹی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض موقعوں پر مفید ہوتی ہیں اور بعض موقعوں پر ان کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ میں کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا کیونکہ وہ فوراً ہی آ جاتا ہے۔ ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اس سوچ کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے یہ مسائل پیدا کیے۔ وہ جس نے کوئی غلطی نہیں کی اس نے کچھ نیا نہیں سیکھا۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی جو برا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوگی جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ ایک کامیاب بزنس مین کی دلچسپ باتیں۔ دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ انسان کی معاشی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز خود کرتا ہے۔ اس کی دوسری بات، کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا تو آج دنیا کا ہر پروفیسر ارب پتی ہوتا۔ اس وقت دنیا میں 950 ارب ارب پتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی پروفیسر ماہر تعلیم شامل نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی۔ یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علمی کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔
کامیابی ان کو کالج یا یونیورسٹی کی بجائے کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے۔ میں زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا۔ میری کمپنی میں اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ 30,000 مرد اور خواتین کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ مجھ سے ویژن، عقل اور دماغ میں بہت بہتر ہیں، لیکن ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں۔ انہیں اپنے آپ اور اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں۔ اگر کوئی شخص میرے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن محنت کا نہیں۔ دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، لیکن کام کرنے والوں کے لیے ساری دنیا کھلی پڑی ہے۔ بیوقوف تمہاری مدد ضرور کرے گا، لیکن تمہیں نقصان بھی ضرور پہنچائے گا۔ دولت کچھوے کی طرح آتی ہے اور خرگوش کی طرح جاتی ہے۔ تجربات سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھے موقع کی تلاش مت کرو، بلکہ اسی لمحے کو پکڑو اور قیمتی بنا دو۔ مشورہ تجربہ کار سے کرو، نہ کہ جس نے سب کچھ سیکھا ہے۔ ایسا مقصد بناؤ کہ صبح بستر سے چھلانگ لگا کر اترو۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہزاروں میل کا سفر بھی ایک قدم اٹھانے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ترقی کرنے سے مت گھبراؤ، بلکہ بت کی طرح کھڑے رہنے سے ڈرو۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور بیوقوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ اگر دیر کر رہا ہے دینے میں، تم مانگنا مت چھوڑنا۔ کیا پتہ اللہ کو پسند ہو آپ کا مانگنا، تم رابطے نہ توڑنا۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ رب راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ بس اپنی شخصیت ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تعلقات مختصر ہی صحیح، لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں آدمی کو امیر ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میری زندگی میں آنے والے تمام منفی لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ علم دل کو ایسے شاداب رکھتا ہے جیسے خشک زمین کو بارش۔ تعلیم سے زیادہ ہمارا رویہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری تعلیم ناکام ہو جاتی ہے اور رویہ ہی معاملات سدھارتا ہے۔
تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات بلا انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ مٹی کے مٹکے اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والا ہی جانتا ہے، توڑنے والا نہیں۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ہم جوان ہونے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو، کیونکہ تمہیں جوان تیرے ماں باپ نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ سوکھی چھڑی سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، پر ملی ہوئی جنت ماں کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ اے اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ آپ ماضی کی کسی غلطی کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اپنے سوچنے کا انداز بدلیں۔
آپ غلطی سے ملنے والے دکھ کو مت سوچیں بلکہ اس غلطی سے ملنے والے سبق کو سوچیں تو آپ بہت جلد ہی نارمل زندگی کی طرف واپس آ جائیں گے۔ سچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اگر پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ تحفے میں ایک دوسرے کو گھڑیاں نہیں، وقت دو۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت اور جہنم۔ بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں عقیدتیں انسان کو چین سے سونے نہیں دیتی۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ غلطی ماننے اور غلطی چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹ دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ دوسروں کی خامیوں پر وہی نظر رکھتے ہیں جن میں اپنی کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسان کی بیوی نے جو مکھن کسان کو تیار کر کے دیا تھا وہ اسے لے کر فروخت کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ مکھن گول پیڑوں کی شکل میں بنا ہوا تھا اور ہر پیڑے کا وزن 1 کلو تھا۔ شہر میں کسان نے اس مکھن کو حسب معمول ایک دکاندار کے ہاتھوں فروخت کیا اور دکاندار سے چائے کی پتی، چینی، تیل اور صابن وغیرہ خرید کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریزر میں رکھنا شروع کیا۔ اسے خیال گزرا کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے۔ وزن کرنے پر پیڑا 900 گرام کا نکلا۔ حیرت اور صدمے سے دکاندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے تول ڈالے، مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا وزن ایک جیسا اور 900 گرام ہی تھا۔ اگلے ہفتے کسان حسب سابق مکھن لے کر جیسے ہی دکان کے تھڑے پر چڑھا، دکاندار نے کسان کو چلاتے ہوئے کہا کہ دفع ہو جاؤ،
کسی بے ایمان اور دھوکے باز شخص سے کاروبار کرنا اس کا دستور نہیں۔ 900 گرام مکھن کو پورا 1 کلو گرام کہہ کر بیچنے والے شخص کی وہ شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کسان نے ادب اور افسردگی سے دکاندار سے کہا، میرے بھائی مجھ سے بدظن نہ ہو، ہم تو غریب اور بیچارے لوگ ہیں، ہمارے پاس تولنے کے لیے باٹ خریدنے کی استطاعت کہاں؟ آپ سے جو 1 کلو چینی لے کر جاتا ہوں، اسے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ کر دوسرے پلڑے میں اتنے وزن کا مکھن تول کر لے آتا ہوں۔ دکاندار شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس تحریر کو سننے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے کیا ہم اپنے گریبان چیک نہ کر لیں؟ کہیں یہ خرابی ہمارے اندر تو نہیں؟ کیونکہ اپنی اصلاح کرنا مشکل ترین کام ہے۔ دوستی کا برم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر سے جڑ سکتا ہے، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ ہر انسان اس دنیا میں سائل ہے، فرق صرف اتنا ہے کوئی دروازے کے باہر مانگتا ہے تو کوئی دروازے کے اندر چھپ کر مانگتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیواریں اور پل ایک ہی مٹیریل سے بنتے ہیں، لیکن پل لوگوں کو ملاتا ہے اور دیواریں ان لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے والے مت بنے، بلکہ ان کو ملانے والے پل بنے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیزیں سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اگر آپ ساری دنیا بدلنا چاہتے ہو اور خود کو نہیں بدلتے تو آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔
منزلیں ہمیشہ بہادروں کا انتظار کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ ایک پیارا سچ، جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی تمام الجھنیں ختم ہو جائیں۔ خود بخود تو صرف جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اپنے شیخ کے ساتھ تھا تو میرے استاد نے مجھے مزدوری پر لگا دیا۔ میں بحری جہازوں میں لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا تھا۔ میں سارے دن کی محنت کے بعد جتنے پیسے کماتا تھا، میرا استاد ان میں سے 2 وقت کے کھانے کی رقم رکھ کر میری باقی کمائی خیرات کر دیتا تھا۔ میں نے ان سے ایک دن اس حکمت کی وجہ پوچھی۔ وہ مسکرا کر بولے، تم 11 مہینے یہ کام کرو، میں تمہیں اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ میں 11 ماہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا رہا۔ میرا وظیفہ مکمل ہو گیا تو میرے استاد نے مجھ سے کہا، تم آج مزدوری کے لیے جاؤ، کام شروع ہو جائے تو تم جھوٹ موٹ کے بیمار پڑ جانا، سارا دن کام کو ہاتھ نہ لگانا، شام کو اپنا معاوضہ لینا اور واپس آ جانا۔ میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا۔ میں سارا دن پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر لیٹا رہا۔ شام کو معاوضہ لیا اور استاد کے پاس آ گیا۔ استاد نے فرمایا، تم 2 وقت کے کھانے کے پیسے رکھ کر باقی رقم خیرات کر دو۔ آپ یقین کریں وہ 11 ماہ میں پہلا دن تھا جب میرا دل خیرات کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اس دن خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ میں اس رات گھوڑے بیچ کر سویا، لیکن میری نیند مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے اگلے دن اپنے جسم سے بو آئی اور مجھے پہلی مرتبہ اپنے کپڑوں پر پرفیوم لگانا پڑا، اور مجھے پہلی مرتبہ نماز میں لذت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے شیخ کو اپنی ساری کیفیات بتائیں۔ وہ ہنس کر بولے، بیٹا یہ حرام کا کمال ہے۔ حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کا جوڑ اڑا دیتا ہے، آپ انسان سے جانور بن جاتے ہیں۔ میرے استاد نے بتایا، حرام ہمیشہ آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کی نیند میں اضافہ کرتا ہے، یہ آپ کے جسم میں بو پیدا کرتا ہے، یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور یہ آپ کی روح سے سکون کھینچ لیتا ہے۔ میرے استاد نے بتایا، آپ کو آج
ایک دن کا حرام 40 دن ستائے گا۔ آپ ان 40 دنوں میں جھوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے، آپ غیبت بھی کریں گے، آپ کے دل میں لالچ بھی آئے گا، آپ دوسروں کو دھوکہ بھی دیں گے۔ میں ڈر گیا اور میں نے استاد سے پوچھا، میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے بچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بولے، روزہ رکھو اور خاموشی اختیار کرو، یہ دونوں تمہیں اندر سے پاک کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، یہ کائنات ایک صندوق ہے، اس صندوق پر اسرار کا موٹا تالا پڑا ہے، یہ تالا ایک اسم اعظم سے کھلتا ہے، وہ اسم اعظم حلال ہے۔ آپ زندگی میں حلال بڑھاتے جاؤ، کائنات کا صندوق کھلتا چلا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اور حرام کی کیا پہچان ہے؟ وہ بولے، دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھنے، سننے، چکھنے اور چھونے کے بعد آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، وہ حرام ہے۔ آپ اس حرام سے بچو، یہ آپ کے وجود کو قبرستان بنا دے گا، یہ آپ کو اندر سے اجاڑ دے گا، یہ آپ کو مٹا دے گا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو پھر صبر کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہت بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ رشتے تو ہمیں اسی روز مل جاتے ہیں جس دن ہم اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن ان رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جس دن ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار حق بار ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بیعت سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل تھا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہوتی ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، روپ ہو، ذات ہو، قبیلہ ہو، مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ٹھہرا نہیں کرتے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو
جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان ہی صحیح، لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تھیلے میں گھاس بھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا۔ اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے، اس کو بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس بھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ دنیا میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک مال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب مال، مگر یاد رہے جب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کا حکم صادر ہوگا، اس جیل
قبر میں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب معذوریوں سے بھی دور رکھا ہے۔ اسے دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کریں۔ بڑے بڑے اعمال کرنے کی وہ خود ہی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے جب مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک رفوگار رکھا ہوا تھا۔ وہ کپڑا نہیں باتیں رفو کرنے کا ماہر تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی کچھ ایسی وضاحت کر دیتا کہ سننے والے سر دھننے لگتے کہ واقعی بادشاہ سلامت نے صحیح فرمایا۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار لگا کر اپنی جوانی کے شکار کی کہانیاں سنا کر عوام کو مرغوب کر رہے تھے۔ جوش میں آ کر کہنے لگے کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے آدھے کلومیٹر سے نشانہ لگا کر جو ایک ہرن کو تیر مارا تو تیر سنسناتا ہوا گیا اور ہرن کی بائیں آنکھ میں لگ کر دائیں کان سے ہوتا ہوا پچھلی دائیں ٹانگ کے کھر میں جا لگا۔ بادشاہ کو توقع تھی کہ عوام داد دے گی لیکن عوام نے کچھ داد نہیں دی۔ وہ بادشاہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ ضرورت سے زیادہ لمبی چھوڑ دی۔ اپنے رفوگر کی طرف دیکھا، رفوگر اٹھا اور کہنے لگا، حضرات میں چشم دید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ دراصل بادشاہ سلامت ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ہرن بہت نیچے تھا۔ ہوا بھی موافق چل رہی تھی ورنہ تیر آدھا کلومیٹر کہاں جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آنکھ، کان اور کھر کا تو عرض کر دوں کہ جس وقت تیر لگا ہرن دائیں کھر سے دایاں کان کھجا رہا تھا۔ عوام نے زور زور سے تالیاں بجا کر داد دی۔ اگلے دن رفوگر بوریا بستر اٹھا کر جانے لگا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، پوچھا کہاں چلے؟ رفوگر بولا، بادشاہ سلامت میں چھوٹے موٹے تروپے لگا لیتا ہوں، یعنی چھوٹے موٹے جھوٹ کور کر لیتا ہوں، شامیانے نہیں سیتا، یعنی بہت بڑے بلنڈر مجھ سے کور نہیں ہوتے۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو،
اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ سائل کو خالی نہ لٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ خوش ہونا ہو تو تعریف سن لیا کریں، اور اگر بہتر ہونا ہے تو تنقید سن لیا کریں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا سے محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ معافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا۔ ایک چھوٹی سی چونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ اسے کام سے جانا تھا، تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ بھر آیا۔ کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے، کتنا میٹھا، آج تک ایسا شہد نہیں کھایا۔ وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا اور چکھ لیا۔ اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے، اسے اور کھانا چاہیے۔ وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی، تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے۔ وہ چونٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت نہ رہی۔ وہ شہد میں ہی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ اسی میں ہی مر گئی۔ اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا۔ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، پر جو بھی اس قطرہ شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی اس شہد میں غوطہ زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں
سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ انسان کی خوبی کو پہچانو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان اس وقت سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ تمہارا رب ایک ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو ناکامی کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ وہ ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ کہیں منزلوں کو تلاش کر رہے ہیں اور کہیں منزلیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور اس دن مر جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں، توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔
خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتی ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ کچھ باتیں انسان بہت جلد بھول جاتا ہے، ان میں سے ایک اس کی اوقات بھی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔